السلام علیکم۔ ہمارے اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت اور حکمت جیسی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ دوربین لوگ تھے، اس لیے ان کے اقوال آج بھی مستند حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی کو باب العلم کہا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے 3 دشمن ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے جو تمہارا اپنا دشمن ہے، دوسرا دشمن وہ ہے جو تمہارے دشمن کا دوست ہے، اور تیسرا دشمن وہ ہے جو تمہارے دوست کا دشمن ہے، یعنی تمہارا اپنا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست۔ موجودہ سیاست میں اگر اس اصول کو ہم اور اس فارمولہ کو ہم اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی آسانی سے ہم دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں گے۔ اس وقت آپ پاکستان کی صورتحال جو بہت گمبھیر ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں دوست اور دشمن اور حق اور باطل کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے دوست اور دشمن کون ہیں؟ ایک تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، حالانکہ تم چاہتے ہو کہ ان سے دوستی ہو، لیکن یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بنیں گے، اس لیے ہمیں محتاط رہنے کا کہا گیا۔ اب اگر ہم دوستی کا تناظر اور دشمنی کا تناظر دیکھتے ہیں تو ہمارا دشمن ملک کون ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہمارا دوست ملک تو نہیں ہے۔ اس ملک نے ہمیں دو لخت کیا یا کرانے میں کردار ادا کیا۔ اب اس کا دوست جو ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہوگا، اور آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے وہ بھی ہمارا دشمن ملک ہے۔ پھر آگے چلیں تو اسرائیل کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے مفاد کا کون خیال رکھتا ہے؟ بے شک امریکہ کرتا ہے، اور امریکہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سمجھ آ گئی کہ تمہارا دشمن تو تمہارے دشمن کا دوست تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ سب ہم سب جانتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جیسے ہی رجیم چینج ہوا، عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، تو سب سے پہلے اس کی خوشی کا اظہار اور مبارکباد جو دی وہ امریکہ تھا، کیونکہ اس کا خط آیا اور رجیم چینج کرنے کی اس نے بات کی تھی، اس پر من و ان عمل ہو گیا، اور وہ دوست کی شکل میں ہمارا دشمن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، لیکن چونکہ وہ طاقتور ہے اس لیے ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ دشمن ہیں۔ اگر ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ ہمارے مفاد کے خلاف بات کرتا ہے، ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم امریکہ کی ناجائز بات نہیں مانیں گے، ہم اس کو اڈے بھی نہیں دیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے انٹرسٹ کے خلاف جو بات جائے گی وہ بھی نہیں مانیں گے، تو وہ ہمارا دشمن ہو گیا۔ وہ اس شخص کا دشمن ہو گیا
جس نے یہ آواز اٹھائی ہے، اب اس کو ہٹانے کے لیے اندر سے غدار کھڑے کیے گئے۔ جو دشمن ہے آپ کا، تو وہ آپ کے اندر سے اگر غداروں کو اکٹھا کرتا ہے تو یقیناً وہ ملک کے دوست تو نہیں ہو سکتے۔ جو ہماری ریاست کے ساتھ کھڑا ہے اور جو ہمارے خلاف کھڑا ہے، برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ٹولہ حکمران ہو گیا ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ امریکہ کے اشارے پر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو محب وطن قوتیں ہیں، اپنے ملک سے محبت کرنے والی طاقتیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ جماعتیں ہیں جو سیاسی و دینی جماعتیں ہیں، ان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اب ایسی قوتوں کو صرف ایک چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ عمران خان جو ہے ہماری بات نہیں سنتا۔ اگر وہ عمران خان آپ کی بات نہیں سنتا تو کیا آپ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ یا عمران خان نے فلاں غلطی کر دی تو کیا آپ ملک دشمن طاقتوں کا ساتھ دیں گے؟ اگر عمران خان نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اپنی مرضی کر لی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو 70 سال پیچھے لے کے چلے جائیں گے؟ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو قوتیں محب وطن ہیں، ہماری فوج ہمارے ملک سے محبت کرتی ہے، ہماری عدلیہ ہمارے اپنے ملک سے محبت کرتی ہے، تمام ادارے، سیکیورٹی ادارے اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ عمران خان ایک محب وطن شخص ہے اور اسے ساتھ انتہائی دلیر ہے، تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کا ساتھ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، فرض عین ہے، کیونکہ ملک جس خطرات سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، ایسے میں اس کا ساتھ چھوڑنا، ایک محبت کرنے والے شخص کا ساتھ چھوڑنا اور ان قوتوں کے ساتھ کھڑا ہو جانا جو ملک دشمن ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کو توڑنے میں کردار ادا کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کسی بھی صورت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ بات آپ خود بھی جانتے ہیں۔ عمران خان کی خامیاں اپنی جگہ، اس کا محب وطن ہونا، اس کا دلیر ہونا، اس کا ملک کے لیے کھڑا ہونا اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا اور باطل کو انکار کرنا، یہی کافی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بے شک ہم مشکلات کا سامنا کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہت جلد ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے دشمن کو پہچانے اور اپنے دشمن کی پہچان ہی ہمیں صحیح سمت لے کر جا سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو 3 قوتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انڈیا ہو، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، پاکستان توڑنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور جو لوگ ان کے نمائندے ہیں، جو ان کے دوست ہیں یہاں پہ ہمارے ہی صفوں میں، جنہوں نے ان کے ساتھ کاروبار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے انہی ملکوں میں اپنے بہت بڑے اثاثے اور دولت رکھی ہوئی ہے، کاروبار بنائے ہوئے ہیں، اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق بڑھاتے ہیں پاکستان کی قیمت پر، وہ آپ ان کو کیسے دوست بنا سکتے ہیں؟ اور جو شخص تنہا پاکستان کے لیے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیوں نہ پھر پاکستان دوست قوتوں کو پروموٹ کیا جائے، ان کی طاقت اور اسٹرینتھ میں اضافہ کیا جائے تاکہ پاکستان مضبوط ہو، اور دشمن کو پہچان کر بھی آنکھیں بند کر لینا کبوتر کی طرح، پھر بلی ایسے کبوتر کو کھا جاتی ہے۔ آپ کی تھوڑی سی غفلت اور آپ کی تھوڑی سی چشم پوشی اس ملک کو بہت بڑے خطرات سے دوچار کر سکتی ہے۔ میں اپنے اداروں سے درخواست کروں گا کہ چشم پوشی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کریں،
وطن سے محبت کرنے والوں کو پہچانیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور سیاسی قوتیں بھی جو وطن سے محبت کرتی ہیں وہ بھی کھڑی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔